السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک وازواجک وذریاتک یا حبیب اللہ۔ قریے قریے پہ مدینے کا گماں ہوتا ہے۔ آج یہ مصرع الحمدللہ سرکار کے غلاموں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں گونج رہا ہے، اور ہالینڈ کے اہل محبت اور اہل عقیدت نے دنیا بھر کے شاعروں کو آواز دی ہے، ماہرین کلام کو آواز دی ہے، ادیبوں شاعروں کو آواز دی ہے، اور ان میں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ان سب کو آواز دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کو، محفل نورانی کو، محفل نعت کو اور بزم مشاعرہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت پر مشتمل ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنی اپنی نشست پر بیٹھیں گے، درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے۔ وضو کا التزام ہے تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ اگر ہم خود باوضو ہو کر اپنے جسم کو اور اپنے کپڑے کو، اپنے لباس کو معطر کر لیں تو انشاءاللہ یہ بعید نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے خوشبو کا کوئی جھونکا ہماری طرف آ جائے۔ سینہ جو عشق الہی میں تپاں ہوتا ہے، سینہ جو عشق الہی میں تپاں ہوتا ہے، وہی برزخ کے لیے نور فشاں ہوتا ہے۔ سینہ جو عشق الہی میں تپاں ہوتا ہے، وہی برزخ کے لیے نور فشاں ہوتا ہے۔ عشق والوں کے مزارات کا عالم مت پوچھ، جلوہ طور تہے خاک نہاں ہوتا ہے۔ جلوہ طور تہے خاک نہاں ہوتا ہے۔ انہی مرشدین گرامی، انہی آقایان نعمت اور انہی مشائخ اور بزرگوں کا فیض لے کر کے ہم اور آپ آج یہاں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ان کی دستگیری سے ضرور ہم پر بھی کرم کی بارش ہوگی۔ خاص طریقے سے محفل نعت، یہ محفل نعت ہالینڈ کی سرزمین پر 20واں سال گزار کر آج 21ویں سال میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ آج 20 اپریل اتوار کا دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کے لیے شادمانیوں، خوشیوں، بہجتوں اور سرور کا ایک عظیم موقع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی محفل آراستہ کرنا، اور ہمارا کام ہے ان کی رحمت کو آواز دینا۔ انشاءاللہ العزیز ہم ندا دینے والے ہیں، ہم پکارنے والے ہیں، ہم صدا دینے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے در کے بھیک مانگنے والے بھکاری ہیں۔ سلیقے سے مانگو تو مصطفیٰ کی بھیک انشاءاللہ ضرور عطا ہوگی۔ اس سال کی محفل نعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پھر اس کے اندر نعتیہ مشاعرے کا اہتمام ہوا، اور الحمدللہ ایک گوشہ اس محفل کا آپ کے سامنے پیش ہوگا۔
جس کے اندر آپ عاجز رہ جائیں گے اور خوشیوں سے، مسرتوں سے، شادمانیوں سے جھومنے لگیں گے کہ ہم نے جب یہاں سے قریے قریے پہ مدینے کا گما ہوتا ہے، یہ مصرع جب اٹھایا تو الحمدللہ پاکستان کے اہل محبت نے لبیک کہا۔ ماشاءاللہ۔ کراچی یونیورسٹی، لاہور کی ادبی سرزمین کے لوگ، ہندوستان کا علاقہ، دہلی یونیورسٹی، جواہر لال یونیورسٹی اور بڑے بڑے اہل فضل و کمال نے ہمارے اس مصرے پہ نعت لکھ کر کے بھیجی، امریکہ کی سرزمین سے، نیو یارک کی سرزمین سے اور دوسرے علاقوں سے، جہاں جہاں اہل محبت نے اس کو سنا، وہاں سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعتوں کا نذرانہ چلا آ رہا ہے۔ آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا، یہ ایک مصرع ایک درویش، ایک فقیر، ایک عاجز کی طرف سے ہالینڈ سے اٹھا تھا، اس مصرے پر گرہ لگانے کے لیے ساری دنیا کے شعراء ٹوٹ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، میں سرکار کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ شکر کے طور پر مؤدبانہ یہ عرض کرتا ہوں، سرکار یہ آپ کا کرم کتنا بڑا ہے بے شک، بے شک۔ کہ سبحان اللہ، شام تک، کل شام تک تقریباً 26-27 کلام آ چکے تھے، اور رات کے 12 بجے کے بعد مدینہ طیبہ سے آخری نعت ہمیں موصول ہوئی۔ ہم اور کچھ نہیں کہتے، مدینے والا اگر اپنی بارگاہ سے کسی شاعر کو نعت دے کر کے یہاں بھیجتا ہے تو ہمارے دل پہ یہ دستک دی جاتی ہے کہ الحمدللہ یہ نعت مصطفیٰ، یہ نعت خوانی، یہ محفل نعت، یہ نعتیہ مشاعرہ، یہ سرکار کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ہم ہیں، عاجز لوگ ہیں، ہالینڈ کے شعراء نے بھی طبع آزمائی کی، ان میں سے 6, 7, 8 کلام ایسے آئے جو ہمارے معیار کے مطابق ادبی معیار پر پورے نہیں ہوئے، لیکن ہم نے ان کو پھر بھی گنتی میں شامل کیا۔ حضور کے وصاف اور حضور کے نعت خوانوں میں ان کا بھی نام ہے جنہوں نے اپنی مدح بیانی اور اپنی نعت لکھ کر کے ہمیں بھیجی۔ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ اور کل کی تاریخ میں کراچی یونیورسٹی کے ایک قدیم پروفیسر جو اپنے علم، اپنے فن، اپنی کمالات اور ادبی دنیا کے اندر اپنا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا کلام کراچی سے مجھے روانہ کیا۔ الحمدللہ ان کے شہزادے یہاں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، وہ بھی شاعر ہیں، تشریف لائیں گے اور اپنے خصوصی انداز میں اپنے والد کا کلام وہ پیش کریں گے۔ اور تو اور میں آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہوئے بے حد مسرور ہوں کہ آپ کے دیے ہوئے مصرے پر علماء نے کلام کیا، شاعروں نے کلام بھیجا، یہاں تک کہ دہلی کی سرزمین کے ایک غیر مسلم ہندو نے نہایت شاندار نعت شریف سرکار کے وصف میں لکھ کر ہمیں بھیج دی۔ کمال ہے، سرکار جب چاہتے ہیں تو اپنی بات دوسروں سے بھی بلوا لیتے ہیں۔ ارے وہ چاہتے ہیں تو پتھر بھی کلام کرنے لگتے ہیں، یہ پتھر کلام کریں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ وریندر صاحب، ان کا تخلص جو ہے اپنی جگہ پر بڑا شاندار، وریندر قمر بدر پوری دہلی کے رہنے والے ہیں، اور ہمارے استاذ کیا کہتے ہیں شاعر مغرب نے جب ان کا وہ کلام سنا تو کہنے لگے مجھے خود نعت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعت اتنی پر مغز ہے اور اتنی بھرپور ہے کہ اس کے بعد مجھے جی نہیں چاہتا کہ اب میں بھی کوئی کلام لکھوں، یہ کلام کافی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صدا دے کو دیکھو، آواز دے کے دیکھو، مصطفیٰ جان احمد کو پکار کے تو دیکھو، جس رنگ میں پکارو گے اسی رنگ میں جواب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں نعتیہ مشاعرے کا معاملہ ہالینڈ کی سرزمین پر بالکل نیا ہے، کام ہی نیا ہے۔ ہمارے علماء اپنے اپنے انداز میں، تبلیغ کرنے والے اپنے اپنے انداز میں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کرنے والے اپنے اپنے انداز میں کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بدر القادری اپنے انداز میں کام کرتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو قبول فرمائے، سنیت کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو بھی دین کے معاملے میں اخلاص و محبت سے کام کرتا اللہ سب کو مقبول و منظور فرمائے۔ یہ لائنیں وہ ہیں کہ جو ہماری لائن ہے، الحمدللہ ہم اپنے رخ سے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی میرا اس میں بھلا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن الحمدللہ میں اپنے ساتھ، میں اکیلے نہیں رہتا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میرا کارواں جاری ہے اور الحمدللہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں اب بزم کا آغاز کرتا ہوں، اور محفل نعت 21ویں سالانہ محفل نعت کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے عزیز القدر جناب حافظ مدثر صاحب تشریف لاتے ہیں، قرآن مقدس کی ایک سورہ یا ایک حصے کا آپ کے سامنے تلاوت کے انداز میں روحانی نذرانہ پیش کریں گے۔ حافظ مدثر صاحب، میں آواز دیتا ہوں تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے ہمیں اور تمام سامعین کو بافیض فرمائیں اور مجلس کا اور محفل نعت کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔